کیا توہین رسالت کے قانون کی شک کے اندر کہیں بریکٹ میں لکھا تھا صرف پیپلز پارٹی کے لیے؟ اس کتاب پہ کوئی علماء کو بولنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ دوسری چیز میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، عائشہ احد ملک قوم کی بیٹی ہے، جس طرح عافیہ صدیقی صاحبہ قوم کی بیٹی ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا رہا پوری رات جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر، کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بولتا رہا کیا میں نے ٹھیکہ لیا ہے؟ آج کے بعد یا تو میں سمجھ جاؤں حق کی آواز کی نہ ویلیو، نہ میڈیا میں، نہ عدالت میں، نہ میدانوں میں، نہ جنگلوں میں، نہ کسانوں کے اندر ہے، صرف میڈیا کی آواز اٹھتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، صرف جج کے قلم اٹھتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں قاصر ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے اس کے اندر کہا گیا ہے ذوالفقار مرزا کے بیانات اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ کیا جج صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ذوالفقار مرزا نے صحیح کہا ہے اور صحیح کہا ہے تو ذوالفقار مرزا کو بلایا کیوں نہیں؟ اور اگر کسی جماعت کو اس میں مینشن نہیں کیا تو کسی سیاستدان کو یہ حق نہیں کسی جماعت کو دہشت گرد کہا تھا کہ ذوالفقار مرزا صاحب 5 روپے کا سٹیمپ پیپر لے کے دے دیں اپنے بیانات۔ ذوالفقار مرزا خود ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے جواب دینے کے لیے، انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں جواب دینے کے لیے۔ یہ سوال پوچھیں گے لیکن آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے عابد شیر علی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عابد شیر علی صاحب، آپ لوگوں نے کہا سخت ایکشن لیں گے، اگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا کیا کریں گے؟ 1 گھنٹے کا دھرنا کل آپ نے کیا تھا، آپ 2 گھنٹے کا دھرنا کریں گے؟ میں آج مجھے آنیسٹلی ان تمام حضرات کی گفتگو سن کر بڑا افسوس ہو رہا ہے، جو تینوں آپ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں بے شک میرے لیے قابل احترام ہوں گے۔ اگر آپ ان کی تینوں افراد کی گفتگو ذرا کلپس نکالیں کوئی مہینے 1.5 مہینہ پہلے، یہ تینوں لوگ ایک دوسرے کی پارٹیوں پر الزام تراشی کرتے تھے جی کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے بندے مار دیے، یہ زاہد بھائی کہتے تھے جی کہ ایم کیو ایم نے ہمارے بندوں کو مار دیا۔ بھی سپریم کورٹ نے تو آپ کی ترجمانی کی ہے نا، اب آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں انوالو نہیں ہے؟ آپ لوگ یہ رضا ہارون صاحب بیٹھے ہیں، ان کے فاروق ستار صاحب کی میں زیادہ دور نہیں جاتا، 4 دن پہلے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس فاروق ستار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اس نے حکومت کو مجرم کرایا۔ انہوں نے کہا یہ مجرم ہے، قوم کی مجرم ہے۔ اب یہ فریہ مجھے نہیں پتا کہ کون مجرم ہے، کون مجرموں کے ساتھ ہے، کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گردوں کے ساتھ ہے، کون قاتل ہے، کون مقتولوں کے ساتھ ہے، یہ تو تینوں ہی آپ کو بتائیں گے۔ تو اب سپریم کورٹ نے تو ان کے فیصلوں کی تشریح کی ہے کہ بھی آپ ابھی زاہد صاحب لائن پہ ہوں گے، یہ ہمیشہ جب لائن پہ آتے تھے ان کے بیانات آتے تھے کہ ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہے۔ جب ایم کیو ایم کی باری آتی تھی وہ اے این پی پہ ابھی یہ میرے بھائی کاغذ اٹھا کے بتا رہے ہیں، جب اگر ذوالفقار مرزا صاحب نے بتایا کہ جی یہ لوگ شامل ہیں، اس پر ایم کیو ایم نے ریئیکٹ کیا، ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا، اور پیپلز پارٹی کی جو لوکل جماعتیں ہیں، جو لوکل ان کے لوگ ہیں، وہاں پر انہوں نے نام لیے کہ یہ جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں شامل ہیں۔ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قوم اب وائبرنٹ میڈیا کے آگے آپ کا جھوٹ آپ کا سچ سنتی ہے۔ جی آپ لوگوں کی وجہ سے ایک منٹ میں رضا ہارون صاحب کے پاس جاؤں گی، آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے جاتے جاتے بات سنیں نا، کاغذ اٹھانے کی بات میں نے تو ایک کتاب اٹھا کے بھی دکھائی تھی۔ آپ ذرا میری بات سن لیں، نہیں آپ نے کر لی نا بات، اب تھوڑا مجھے سن لیں۔ آپ کاغذ اٹھا کے تو میں نے دکھایا ایک سپریم کورٹ کی کتاب اٹھا کے دکھایا ظفر علی شاہ پٹیشن، جس کے اندر نواز شریف کو کہا گیا کرپٹ ترین شخصیت تھی، تو آپ وہ بھی مان لیں۔ افتخار چودھری صاحب نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا۔ سوال کا جواب دینا چاہیں گے رضا ہارون صاحب؟ فیکٹ بتایا ہے فیصلے کا، عابد بھائی نے سنائی نہیں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ جی وہی جماعتیں جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتی رہیں، جب وقت آتا ہے تو الزام لگانا بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی آبزرویشن ہے، اس پہ کامنٹ کرنا تو آپ کی زبان میں تو سب سے زیادہ لگے ہیں۔ سیدھا لوگ کہتے کیوں نہیں ہے کہ قاضی صاحب میں ہمت ہی نہیں ہے جماعت کا نام لینے کی؟ کس جماعت کا نام؟ جس نے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی، وہی بول رہے تھے کہ کسی جماعت نے آرٹیکل 17 آپ اس کو انہوں نے کہا تھا اگر کسی جماعت نے کی ہے، میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر کسی جماعت نے کی، اخبار میں مسکوٹ ہوا ہے۔ جی جی بتائیے رضا ہارون صاحب۔ دیکھیں اگر مجھے موقع دے دیں میں بڑی تفصیل سے، انہوں نے آرٹیکل 17 کا چونکہ حوالہ گیا تھا کسی پٹیشنر کی جانب سے، اس لیے انہوں نے آرٹیکل 17(2) کی وضاحت کی ہے کہ آرٹیکل 17(2) ہے کیا۔ انہوں نے کسی کی طرف الزام نہیں لگایا، بلکہ میں آپ کو ایک پیج نمبر 96 اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اٹھا لیں، آج اس بات کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا فیصلے پڑھ کے پروگرام کریں۔ نہیں پڑھا ہوا ہے، 96 پر ہے کہ we have also میں نے پڑھا ہوا ہے، فیصلہ صاحب نے شاید نہیں پڑھا۔ فریہ میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے پیج نمبر 96 پہ ہے کہ we have also pointed out
that by the time it is established that Dr. Zulfikar Mirza's statement in the newspapers has not been controverted by anyone, यानी कि अगर किसी ने उसकी तरदीद नहीं की है, therefore उसके बाद उन्होंने ये बात की है, तो ये हम 3 दफा तरदीद कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोग तरदीद कर चुके हैं, लिहाजा ये null and void हो गया। नंबर 1 ये बात। नंबर 2 बात मेरे भाई ये बताइए, कानूनदान से पूछ के क्या है रज़ा साहब, उसमें इसमें ये नहीं लिखा हुआ बिकॉज़ इट हैज मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, ये अधूरी बातों में मजा नहीं आएगा। इसमें पुलिस की लिखा है कि डीपोलिटिसाइज करना जरूरी है, जिसने भी किया है डीपोलिटिसाइज करना जरूरी है। अब आइए पेज नंबर 154 की तरफ जी। 154 में ये लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो उनके सामने पेश की गई थी और उन पे सब पे अगर पॉलिटिकल मोटिव्स का अगर अंदेशा ना होता, तो मेरे ख्याल में ये मेरी राय है, वो ये लाइन ना लिखते। मैं लाइन पढ़ता हूं, एंड फर्दर डायरेक्ट that an independent and depoliticized investigation agency be deputed to conduct investigation of cases fairly, honestly, and without being influenced by any manner. जी, मैं उर्दू तर्जुमा भी कर दूं ना, गैर सियासी। ये चीफ जस्टिस साहब के ऑब्जर्वेशन और गाइडलाइन है। फिर आइए पेज नंबर 150 की तरफ, जिसमें वो बताते हैं कराची में किस तरह लोगों की लाशें मिली हैं, किस तरीके से सर कटी लाशें मिली हैं, किस तरह लोग अगवा हुए हैं, किस तरह जुलाई के महीने में ये जो हमारा बल्दिया के अंदर कस्बा में जो मर्डर हुआ है, इसकी शेर शाह के मर्डर की जेआईटी, शेर शाह के लोगों के मर्डर की जेआईटी, जुलाई में बल्दिया कस्बा में 90 लोगों की जेआईटी, ये 17 अगस्त 18 अगस्त की रात को जो दर्जनों लोगों को मार दिया गया, गर्दनें काट के फेंक दी गई, उनकी जेआईटी कहाँ है? ये सब कहाँ है? ये सब आप मुझे इस पे कोई बात नहीं कर रहा, बात की जा रही है, डिसीजन पे बात की जा रही है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का इमेज खराब करने के लिए उसको टारगेट करके जो उन्होंने पॉइंटिंग्स दी हैं, जो उन्होंने पॉइंटर्स दिए, उस पे कोई बात नहीं। पाकिस्तान के 3 बड़े अखबारात की न्यूज में यहाँ रखता हूँ, उसके अंदर लिखा है एक जमात ऐसी है जो खुलेआम आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कर रही है। अगर तो मैंने आपके मुंह से सुना है, या तो अखबार गलत है, फिर अखबार माफी मांगे। मौजूद थे उनकी बात बताइए ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर कहते हैं तो फिर अखबारों में क्यों आया? अगर कोई जमात अगर नहीं आया, एक जमात ऐसी है, अखबारात की न्यूज बता रहा हूँ, उसके खिलाफ देखिए मेरी बात सुनिए। चले आप मान लें, अच्छा आप मुझे बता दें, आप लेंगे एक्शन? आप मेरी बात ठीक है फैसल साहब, मैंने आपकी बात तो फिर जमात का नाम बता दो, आप उस जमात के खिलाफ एक्शन लेंगे? आप उस जमात को ढूंढ नहीं, आपके काजी में बदनाम बताने की हिम्मत नहीं है, मुझसे कह रही हो ढूंढ लो। मैं आप किस किस्म की बात करें? आप कह रहे हैं हर आप यहाँ पे कोर्ट की तर्जुमान हो या एंकर हो? इसके ऊपर पार्ट 2 कर ले। नहीं, इसके ऊपर तो पार्ट 6 करें, सबको बुलाएं। मुझे जाते जाते फिर बताएं, मुझे जाते जाते एक सवाल तमाम कानूनदानों से, इसी तरह का सोमोटो लिया था एजाज चौधरी साहब को और आईजी को घर भेजा था, इसमें किसको भेजा बता दोगे? इसमें किसको घर भेजा गया फैसल ज़ादी का सवाल है, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इसमें बहुत सारी इंडिकेशंस दी गई हैं, बहुत सारी बातें रज़ा साहब ने सही कहा कि उसको आप क्लियरली पढ़कर उसके बाद डिसीजन नहीं, डिसीजन हमने नहीं देना, डिसीजन कोर्ट दे चुकी है, हमने उसको सिर्फ समझना है, वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की। कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड। आज के बाद या तो मैं समझ जाऊं हक की आवाज की ना वैल्यू, ना मीडिया में, ना अदालत में, ना मैदानों में, ना जंगलों में, ना किसानों के अंदर है, सिर्फ मीडिया की आवाज उठती है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उन्होंने आर्टिकल 17(2) की वजाहत की है कि आर्टिकल 17(2) है क्या, उन्होंने किसी की तरफ इल्जाम नहीं लगाया। वो ये कह रहे हैं जो जुल्फिकार मिर्जा का रिबर्टल लिया है तो सब सेंसेस है, तो मैं उनसे पूछने पे आग बचाने वो कि आप कह रहे हैं इसके अंदर कि जुल्फिकार मिर्जा के चूंकि इल्जामात का रिबर्टल लिया है इसलिए वो सही है, तो क्या आपने जुल्फिकार मिर्जा को बुला के इल्जामात सुनने की कोशिश की थी? आज 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर 10 साल बाद अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, इसका बेहतरीन जवाब अफगान सदर हामिद करज़ाई ने दिया है। उन्होंने आज इतराफ किया है कि उनकी हुकूमत और नेटो अफवाज मुल्क में तालिबान की हुकूमत के खात्मे के 10 बरस बाद भी अफगानों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके हैं। अफगानिस्तान में हालिया महीनों में दारुल हुकूमत काबुल समेत बड़े शहरों पर हमलों में खासा इजाफा हुआ है और बहुत से अहम रहनुमा भी इन वाक़यात में मारे गए हैं।
جن میں سابق صدر اور اس کاؤنسل کے سربراہ برہان ربانی اور افغان صدر کے بھائی احمد ولی کارزائی شامل ہیں، جبکہ کابل میں امریکی سفارت خانے اور نیٹو ہیڈ کوارٹر پر حملوں کے بعد امریکہ نے پاکستان پر حقانی نیٹ ورک کی مدد کے حوالے سے الزامات لگانا شروع کر دیے، جس پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کل امریکی صدر باراک اوباما نے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا ہے، کیا فرمایا انہوں نے، دیکھ لیجیے۔ We could not have been as successful as we have been. القاعدہ کے خلاف جاری آپریشن کے دوران جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ پاکستان کے تعاون کا بغیر ممکن نہیں تھی۔ مختلف معاملات پر پاکستان نے امریکہ کے بہترین اتحادی کا کردار ادا کیا ہے۔ They have been an effective partner with us. مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک بات ہے پاکستان پر الزام بھی لگا دیا اور کہا کہ پاکستان افغانستان میں انتہا پسندوں کی مدد کر رہا ہے، کیا فرمایا وہ بھی دیکھیے۔ They have hedged their bets. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے افغانستان میں مفادات ہیں اور ان مفادات کے حصول کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس افسران کے بعض ایسے عناصر سے رابطے ہیں جن پر امریکہ کو تشویش ہے۔ وہ ان عناصر کی مدد سے اتحادی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان سے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ Afghanistan after coalition forces have left. سوال یہ ہے کہ امریکی صدر کے اس موقع پر پاکستان کے خلاف الزامات کی کیا اہمیت ہے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو پرویز ہودبوئے، سینئر اینالسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر آف فزکس ایٹ لامز یونیورسٹی۔ ویری وارم ویلکم ٹو یور نیو اسپیچ۔ کیا یہی کیرٹ اینڈ اسٹکس پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ تعریف کر دیں، دوسری طرف آپ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ پرانا حساب ہے۔ 2003-2004 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف امریکہ نے پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا تھا، دوسری طرف سے شکایتیں بھی تھیں۔ 2004 میں ہم نے دیکھا کہ جب شکائی کا معاہدہ ہوا تھا وزیرستان میں، تو اس وقت یہ جنرل اورگزئی نے کیا تھا، اس وقت امریکہ کو یہ شکایت تھی کہ اس طرح سے طالبان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ وقت پہلے ایڈمرل مائک ملن نے کہا کہ ISI کابل میں انوالو تھی، کہ جو سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا، اور اب ہم صدر اوباما کی یہ تقریر بھی سن رہے ہیں۔ تو امریکہ کو شکایت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یعنی کہ پاکستانی امریکہ کے اتحادی ہیں، ان سے ہم پیسہ بھی لیتے ہیں اور بہت بڑی رقم لی ہے، کوئی تقریباً $20 ارب امریکہ پاکستان کو دے چکا ہے، لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ ہمارے دشمنوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اب جب الزام لگا تھا کہ پاکستان اور خصوصاً ISI اس سفارت خانے پر حملے میں ملوث تھا، تو اس وقت پاکستان کو ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ کس طریقے سے کیا ہمیں کہنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دیجیے، اس واسطے کہ پاکستان مختلف قسم کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں فوج کے اوپر ISI کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، اور کچھ حملے جو ہیں وہ اندر کے بھی ہوئے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان نے یہ بھی مانا کہ جو مہران بیس پر حملہ ہوا تھا اس میں اندر والوں کا بھی ہاتھ تھا، باہر والوں کا تو ضرور تھا۔ چنانچہ ہمیں امریکہ سے ثبوت مانگنا چاہیے تھا کہ بتائیے کس طرح سے ISI اس میں ملوث ہے، اور اگر ملوث ہے ہمیں ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا، ہم ان کے الائز ہیں، ہمیں خود ثبوت فراہم کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے تو جب اسامہ بن لادن بھی ملا تو ہمیں نہیں پہلے سے بتایا، آ کے خود ہی اسٹرائک کیا۔ ہاں، اس لیے کہ اعتماد نہیں ہے نا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، فوج کے اندر دراڑیں ہیں، اور اگر ایک دھڑے کو بتایا گیا تو شاید دوسرے کو بھی اس کا پتہ چل جائے، چنانچہ وہ اعتماد کی کمی ہے۔ لہٰذا پاکستان کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ بتاؤ کہاں ہے ثبوت، یہ ہم نے نہیں کیا۔ اور اسامہ بن لادن کی موجودگی کے بعد بھی ہمیں ایک انویسٹیگیشن کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ جی بالکل، انویسٹیگیشن کا آغاز کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کا انجام کچھ نہیں بنتا۔ تو آج بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حمود الرحمان رپورٹ کدھر ہے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایئر بلو کا جو کریش ہوا تھا اس کی رپورٹ کدھر ہے۔ اسامہ بن لادن، مہران بیس وغیرہ وغیرہ، اوجری کیمپ، تو 20 ایسے واقعات ہیں
जिनकी तहकीकाती रिपोर्टें हमारे सामने होनी चाहिए, लेकिन जो हमें पता है कि सामने लेकिन नहीं एक और बात, गोइंग बैक टू हिज स्पीच, वो कहते हैं पाकिस्तान को अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं और अमरीका के मफादात अब अलग अलग हो चुके हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है कि अमरीका ये कहेगा कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो क्योंकि हम तुम्हें इमदाद देते हैं।